آل نبی اولاد علی خواجہ خواجگان سیدنا معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روز کا دل افروز واقعہ ہے، بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے حضور خواجہ خواجگان کے بغیچے کا، کہ جنات کس طریقے سے اپنے قرآن کو درست کیا کرتے تھے حضور خواجہ خواجگان کے قرآن کو سن کے۔ سبحان اللہ۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جب آپ باغ میں تشریف لے جاتے، حضور غریب نواز اپنے باغ میں جب تشریف لے جاتے تو باغ کا ہر کام آپ کو کیا ہوا ملتا، مطلب اپنے آپ ہر کام جو صاف صفائی، ہر چیز، فروٹ نیچے، پھل نیچے، شاخاؤں، سب پہلے سے ہو جاتا تھا جب حضور غریب نواز بغیچے میں جاتے اپنے۔ تو جب بھی آپ کو فرصت کا اوقات ملتے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے تو آپ بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، لیکن آپ کو یہ تجسس ضرور پیدا ہوا کہ وہ آخر کون ہے جو میرے کام میرے آنے سے پہلے کر جاتے ہیں۔ حضور غریب نواز کے آنے سے پہلے آپ کے بغیچے کی صفائی ہو جایا کرتی تھی، کون یہ سارا کام کر دیا کرتا تھا؟ اسی تجسس نے، جو آپ کے اندر یہ تجسس پیدا ہوا، اس نے ایک رات آپ کو باغ میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ حضور خواجہ خواجگان یہ سوچ کر اس رات اس بغیچے کے اندر ہی رہے، اپنے بغیچے کے اندر ہی رہے۔ آپ نے رات کے تیسرے پہر دیکھا کہ باغ کی صفائی ہو رہی ہے، مگر صفائی کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب حضور خواجہ خواجگان اپنے بغیچے کے اندر ہیں تو دیکھتے ہیں آپ سبحان اللہ کے بغیچے کی صفائی خود بخود ہو رہی ہے، لیکن کوئی صفائی کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھل جو ہوتے ہیں، فروٹ، وہ شاخوں سے، جو پیڑ کی جو شاخ ہوتی ہے اس سے ٹوٹ رہے ہیں اور ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، اپنے آپ سب جمع ہو رہے ہیں، مگر یہ خدمت انجام دینے والا ابھی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ جو بھی یہ خدمت کو انجام دے رہے تھے وہ ابھی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ تو آپ نے بلند آواز میں کہا، حضور خواجہ خواجگان سرکار غریب نواز نے بلند آواز میں کہا، دوستوں کو دوست سے پردہ نہ کرنا چاہیے، سامنے آ کر مجھے شکریہ کا تو موقع دینا ہی چاہیے۔ وہ غریب نواز نے اظہار کیا کہ میرے سامنے آ جاؤ، دوست سے کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ ابھی اس جملے کی گونج ختم ہی نہ ہوئی تھی، کہ مطلب آپ نے جو فرمایا کہ وہ پوری آواز ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ 6 آدمی آپ کو اپنی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے آ کر سلام کیا تو حضور خواجہ خواجگان نے جواب فرمایا سلام کا، اور ان 6 آدمیوں نے فرمایا، ہم جن ہیں، ہم جن ہیں، جنات ہیں، اور الحمدللہ صاحب ایمان ہیں۔ آپ کی تلاوت ہمیں بہت پیاری اور بہت ہی خوبصورت، بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ جنات حضور خواجہ خواجگان سے بولتے ہیں کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، خدا کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہت پیارا لگتا ہے، اور جو آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس تلاوت کو سن کے ہم اپنی تلاوت کی صحت کو اچھا کر لیتے ہیں، ہماری تلاوت کو ہم بخوبی اچھا کر لیتے ہیں اس تلاوت کو سن کے۔ اس رشتے سے آپ ہمارے استاد ہوئے۔ تو ان جنہوں نے کہا حضور خواجہ خواجگان سے کہ آپ تو ہمارے استاد ہوئے، کیونکہ آپ کے تلاوت قرآن سے ہم اپنی تلاوت کو صحیح کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، تو آپ رشتے سے ہمارے استاد ہوئے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اگر ہم اپنے استاد کی تھوڑی بہت خدمت کر لیتے ہیں تو یہ احسان تو نہ ہوا جس کا شکریہ آپ پر واجب ہو۔ حضور خواجہ خواجگان نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا، شکریہ کرنا اور شکر بھیجنا مطلب بہرحال اہل ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ اس خدمت کا تمہیں بہتر اجر عطا فرمائے۔ حضور خواجہ خواجگان نے فرمایا کہ شکر ادا کرنا اہل ایمان کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو تم یہ خدمت کو انجام دیتے ہو اس کا اجر خوب عطا کرے، تمہیں خوب عطا کرے۔ اس دن کے بعد حجاب کا تکلف ختم ہو گیا۔
جو وہ جنات تھے اس دن کے بعد سے وہ اپنے حجاب میں نہ رہتے تھے، تو وہ سامنے آ کر خدمت کیا کرتے تھے حضور خواجہ خواجگان کے بغیچے کے اندر، ساری صاف صفائی کر دیا کرتے تھے، فروٹ اپنے آپ نیچے کر دیا کرتے تھے، سارے جمع کر دیا کرتے تھے، جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی تھیں وہ حضور غریب نواز کی خدمت میں لگ جایا کرتے تھے، کوئی تکلف نہیں کیا۔ اس دن کے بعد آپ سامنے ہی رہے۔ تو یہ ہے اللہ کے ولی حضور خواجہ خواجگان۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمتیں فرمائی ہیں اجمیر شریف کے اندر، حضور خواجہ خواجگان، آل نبی، اولاد علی، یہ مرتبے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں آپ کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔